بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات سبجیکٹ میٹرک کلاس آج جو ہم پڑھیں گے وہ انٹروڈکشن آف سورہ انفال، بریفلی انٹروڈکشن آف سورہ انفال۔ سورہ انفال کا مختصر تعارف پڑھیں گے اور سورہ انفال کا شان نزول پڑھیں گے اور سورہ انفال کی آیت نمبر 1 تا 10 کا خلاصہ بھی پڑھیں گے۔ یہ آج کی ٹاپک کی ہیڈنگ ہے۔ اس میں ہمیں جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ ان کے سوال جواب اس ٹاپک کے اور ان کے مشکل الفاظ چاہے وہ عربک ہوں یا اردو ہوں، اور شان نزول اور اس سورت کا مختصر تعارف۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں لفظ انفال کی ڈیفینیشن سے کہ انفال یہ ورڈ نفل سے ماخوذ ہے، اور یہ آپ کے لیے MCQ بھی بن سکتا ہے کہ انفال کس کی جمع ہے۔ تو ایسے جو بھی جملے ہوں جو MCQ بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ بھی آپ یاد کر لیا کریں۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل کی لفظی معنی ہے اضافی چیز، کوئی ایکسٹرا تھنگ، ایکسٹرا چیز ہو اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم نماز میں آخر میں نفل پڑھتے ہیں تو یہ جو نفل ہے نا یہ اضافی ہیں، اگر آپ پڑھ لیں تو ثواب ہے، اگر آپ نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے نفل کی لفظی معنی۔ لیکن یہاں انفال سے مطلب کیا ہے کہ وہ مال جو جنگوں میں مسلمانوں کو کفار سے حاصل ہو، جس کو ہم دوسرے الفاظوں میں مال غنیمت بھی کہتے ہیں۔ تو انفال کی معنی کیا ہوئی؟ مال غنیمت۔ انفال کا مطلب کیا ہوا؟ مال غنیمت۔ کیا ہے مال غنیمت؟ جو جنگوں میں کفار سے مسلمان کو حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ ایکسٹرا اور چیز بھی بتا دوں، مال فے یہ ایک اور چیز ہے۔ مال فے جو بغیر لڑنے کے کفار سے حاصل ہو مسلمانوں کو، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو ذکر ہے وہ مال غنیمت۔ اس صورت کو انفال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر ہے، مال غنیمت کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو انفال کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 75 آیاتیں، 10 رکوع ہیں۔ یہ صورت قرآن مجید کے 8ویں پارے میں غالباً موجود ہے، اور یہ صورت 2 ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ یہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے کہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب 2 ہجری میں غزوہ بدر لڑی گئی۔ غزوہ بدر کا ڈیٹیل کے ساتھ آگے تعارف آئے گا، لیکن یہاں صرف شان نزول بیان کرتے ہیں اس صورت کا۔ جب غزوہ بدر لڑی گئی اس وقت فتح کے بعد مسلمانوں کے آپس میں تھوڑا لفظی اختلاف ہو گیا، ان کے کچھ گروہ بن گئے، 3 گروہ بن گئے۔ ہر ایک گروہ کا دعویٰ یہ تھا کہ مال غنیمت کے حقدار ہم ہیں۔ بعض صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ کے درمیان لڑے اس لیے مال غنیمت کا حقدار ہم ہیں، اور بعض کہہ رہے تھے کہ ہم نے نبی کی حفاظت کی اس لیے ہمارا حق ہے، اور بعض کہہ رہے تھے کہ اس کی مال غنیمت کو ہم نے کلیکٹ کیا ہے، جمع کیا ہے، اس لیے ہم حقدار ہیں۔ تو وہ نبی سے پوچھ رہے تھے اب مال غنیمت کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جب صحابہ کا تھوڑا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اب اس اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپس میں لڑ پڑے یا ان کا جو جھگڑا ہو گیا یا ان کا دشمنی ہو گئی، یہ نہیں، بلکہ لفظی اختلاف پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے۔ اس لیے قرآن میں پہلی آیت میں سورہ انفال میں کہا گیا یسألونک عن الانفال، وہ مال غنیمت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں۔
تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی، ان میں کیا کہا گیا؟ یسألونک عن الانفال، یہ مال غنیمت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ ورسولہ، ان کو کہہ دے پیغمبر، ان کو کہہ دے کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا اصل حق ہے. تو آپ اللہ سے ڈرو، آپس میں اختلاف چھوڑ دو، اصلاح کرو. واصلحوا ذات بینکم، آپ آپس میں صلح کر لو، اختلاف نہ کرو. اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اگر آپ سچے مومن ہو. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ کا اختلاف ختم ہونا چاہیے مال غنیمت کے بارے میں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ تقسیم کریں گے، آپ سارے متحد ہو جاؤ. یہ تھا شان نزول سورہ انفال کا. سمجھ میں آ گیا؟ تو آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس پوری ٹاپک کا خلاصہ کیا ہے. آپ کو یہ پوری ٹاپک ریڈ کرنی ہے، پوری ٹاپک آپ کو اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، عربک بھی پڑھنی ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے. جب آپ یہ ترجمہ ریڈ کریں گے پھر آپ کو وہ لیکچر بھی آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اس لیے آپ اس کو ایک بار ضرور ریڈ کریں، چاہے زیادہ جتنا بھی کریں آپ، لیکن ایک بار ضرور ریڈ کریں، اردو بھی عربک بھی. اب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں ایک تو پہلا ایسا اس ٹاپک کا کہ اختلاف کو ختم کریں، آپس میں متحد ہو جائیں. دوسرا ایسا مومنوں کی 5 خوبیاں، ایک سچے مومن کی جو خوبیاں ہوتی ہیں نا، وہ 5 خوبیاں بتائی گئی ہیں. اور تیسرا ایسا غزوہ بدر سے متعلق ہے کہ جب وہ مسلمان غزوہ کی طرف جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو یہ بات ناپسند آ رہی تھی. یہ 3 حصے اس ٹاپک کے ہیں. اب سب سے پہلے ہم پہلے حصے کو کلیئر کرتے ہیں. اس ٹاپک کا پہلا حصہ آیت نمبر 1، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ کسی بھی موقع پر مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ٹھیک نہیں ہے، سب کو متحد ہونا چاہیے. زندگی کے ہر موڑ پر، ہر موقع پر مسلمانوں کا اختلاف اس میں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. اصل میں یہ جو اختلاف ہوا تھا غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت کے حوالے سے، اگرچہ وہ تھوڑا اختلاف تھا، اتنا اختلاف نہیں تھا کہ وہ جھگڑے کی نوبت کو پہنچے اور بڑے بڑے لڑائیاں اور خون ریزی یا نقصان ہو. وہ اختلاف نہیں تھا کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی تھے، صحابہ کی آپس میں محبت تھی. لیکن چونکہ یہ لفظی اختلاف تھا، صرف اس بات کا تھا کہ مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے، کس کا حق ہے اصلی. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کہ وہ جس طرح تقسیم کریں. اب اس کی پراپر جو تقسیم مال غنیمت ہے اس کا آگے ذکر آئے گا، ہم وہاں اس کو بیان کریں گے. لیکن یہاں صرف یہ اشارہ دیا گیا کہ آپ اختلاف ختم کرو، اللہ اور اس کا رسول خود وہ تقسیم کریں گے، وہ آپ کو ہدایات بتائیں گے. اس میں پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ سے ڈرو. یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ایک تو ڈر ہوتا ہے، عام ڈر ہوتا ہے جو انسان کو کسی درندے یا پرندے سے بھی ہوتا ہے، وہ ڈر مطلب نہیں ہے. آپ کو مثال کسی سانپ سے ڈر ہو گیا اور کسی شیر سے گزرا سامنے آ گیا تو آپ ڈر گئے، وہ ڈر مطلب نہیں ہے. یہاں ڈر سے مراد ہے جب بھی اللہ کے بارے میں ڈر کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کی وجہ سے اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے جو آپ ان سے ڈر کرتے ہیں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہ کہیں اللہ ہم سے اپنا منہ نہ پھیلے، یعنی ہم سے محبت ختم نہ کرے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہونے کی وجہ سے اپنی رحمتیں چھین نہ لے. یہاں سے وہ ڈر مراد ہے. باقی جو ایک فطرتی ڈر ہوتا ہے جو درندوں پرندوں یا اور کسی سے ہوتا ہے، وہ ڈر مراد نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ ماں باپ سے محبت کرتے ہو لیکن آپ کو ڈر ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تو ماں باپ یا ٹیچر ناراض ہو جائیں گے، پھر آپ اس ڈر کی وجہ سے وہ برا کام نہیں کرتے. اسی طرح اللہ سے ڈر کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے
کہ آپ اس میں محبت کی وجہ سے اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے ان سے ڈرتے ہو کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، ہم سے اپنی نعمتیں چھین نہ لے، یا ہم سے دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے جیسے شیطان سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا ہے، رحمت ان سے چھین لی ہے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے اسی طرح. تو یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو. اور یہ خشیت جو ہوتی ہے نا، ڈر اللہ تعالیٰ کا، یہ ہر چیز کی جڑ ہوتی ہے نیکی کی. مثال آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو ظاہر بات ہے آپ گناہ نہیں کرو گے. اللہ سے ڈرتے ہو تو ظاہر بات ہے آپ نماز پڑھو گے، نیک کام کرو گے. اس لیے ہر انسان میں خوف خدا کا ہونا انتہائی ضروری ہے. ہر انسان میں خوف خدا کا ہونا انتہائی ضروری ہے. آگے دوسرا ہے اصلی ذات بینکم، اور آپس میں صلح کرو. یہ دوسرا حکم ہے. آپ تو اللہ سے ڈر گئے، اب وہ اختلاف ختم کیا، لیکن اب اور آگے اس کو بڑھاؤ. وہ کیا بڑھاؤ؟ کہ صلح بھی کر لو. کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے چہروں پر ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو، آپ کے چہروں پر ایک دوسرے کے لیے دوری ہو. یہ نہیں، آگے اور صلح بھی کرو، آپس میں ایک بن جاؤ. تو یہ ہے دوسرا حکم. اور تیسرا حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو. ٹھیک ہے، آپ نے اللہ سے ڈر بھی کیا، خوف کیا، آپس میں بھائی بھائی بھی بن گئے، صلح بھی کیا، لیکن آگے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے. اب جیسے یہ نبی تقسیم کرے آپ کو ماننا ہے، کوئی اعتراض نہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور مومنوں کی، آگے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی 5 صفات بیان کی ہیں کہ مومن میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے. کون سی خوبیاں ہیں؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کی دلیں ڈر جاتی ہیں. اب وہی بات ڈر کی آ گئی کہ دیکھو، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے دل میں وہ پورا خاکہ ذہن میں آ جاتا ہے، ذہن میں وہ باتیں آ جاتی ہیں کہ یہ وہی اللہ ہے، وہی ہستی ہے جس کی وجہ سے میں یہ برائیاں چھوڑ رہا ہوں، جس کی وجہ سے یہ نیک میں کام کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں ایک صحیح انسان ہے اور صحیح راستے پر گزرتا ہوں اور اس کی تلاش بھی ہوں. یہ وہی اللہ ہے. یہ وہی اللہ ہے. اگر میں برا کام کروں گا تو مجھے جہنم میں سزا ملے گی یا دنیا میں سزا ملے گی. یہ وہی اللہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نیک کام کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی بہتری کا بدلہ صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی بہتری اور جنت کا صلہ ملے گا. یہ وہی اللہ ہے. تو یہ باتیں ان کے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو یہ اس طرح وہ ان کے اللہ کے نام جب سنتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. وہ خوف یہی ہوتا ہے. باقی ایک خوف ہوتا ہے پریشانی والا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی یہ خطرناک چیز سامنے آ گئی، کوئی سانپ سامنے آ گیا، آپ پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب تو یہ مجھے مارے گا. حالانکہ نہ اس سانپ سے آپ کی کوئی محبت ہے، اسے ایک فطرتی ڈر ہے. تو یہاں یہ وہ ڈر مراد نہیں ہے اللہ سے. اللہ سے ڈر محبت والا ڈر، اس کی ناراضگی سے بچنے والا ڈر. ایک کیا تھی صفت کہ وہ اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو ان کی دلیں ڈر جاتی ہیں. اور دوسری صفت کیا ہے؟ جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. آدھا کرو مطلب ویڈیو یہ تو نا آواز نہیں تھوڑی یہ بند چھوڑ ویڈیو سب یہ ویڈیو سب بند پان کے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ دوسری خوبی کیا تھی؟ ٹھیک ہے. دوسری خوبی کیا تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتیں وہ تلاوت کی جاتی تو ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ وہ چیز تھوڑی ہے کہ کوئی باڈلی چیز ہو، کوئی جسم ہو، وہ ان کو کھینچ لے وہ بڑھ جائے. نہیں، ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. اب ان کی جو عقیدے ہیں، ان پر جو اللہ پر اور نبی پر ٹرسٹ ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ بڑھنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہی قرآن کی آیتیں پڑھیں گے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا جائے گا اور ٹرسٹ بڑھتا جائے گا اور توکل بڑھتی جائے گی. بخلاف کفار کے، اگر وہ قرآن سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ شور کرتے ہیں. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وہ کہتے تھے کہ جب یہ قرآن پڑھے تو آپ شور کرو تاکہ آپ غالب رہو.
تو یہ مومن جب قرآن سنتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، توکل بڑھتی ہے، اعتبار، یقین، عقیدہ سب مضبوط ہو جاتے ہیں. لیکن جب کافر وہ باتیں سنتا ہے ایمان آیتوں کی تو الٹا اس کا ایمان بگڑ جاتا ہے. ایمان تو پہلے ہی نہیں تھا لیکن وہ الٹا اس کے مخالف بنتا جا رہا ہے اور گناہوں میں بڑھتا جا رہا ہے. کہتا ہے کہ شور کرو تاکہ کوئی قرآن کوئی نہیں سنے، تاکہ اس پر کوئی عمل ہی نہیں کرے، کوئی سنے گا ہی نہیں، کوئی سمجھے گا ہی نہیں. تو یہ کافروں کی عادتیں تھیں جو قرآن پر شور کرتے تھے. لیکن مسلمان کی عادت یہ ہے، سچے مومن کی، قرآن پر جب سنتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یہ تیسری خوبی ہے. مومن کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کا بھروسہ ایک خدا پر ہوتا ہے، کسی ظاہری اسباب پر نہیں ہوتا کہ اگر میں نے تلوار ہوگی تو میں جنگ کو فتح کروں گا، اگر آرمی ہوگی زیادہ تو میں جنگ فتح کروں گا. ایسا نہیں ہے. ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. دیکھو غزوہ بدر میں نہ اتنے ہتھیار تھے، نہ اتنی آرمی کی تعداد تھی، نہ اور کوئی اسباب تھے، لیکن پھر بھی فتح ہوئی کیونکہ ان کا بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ پر بھروسہ تھا، یقین تھا کہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے. اللہ نے ان کو کامیاب کر کے دکھایا. تو ایک نیک مومن، سچے مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. ہاں وہ اور بات اسباب اختیار کرنے چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اگر جنگ پر جا رہے تو ہتھیار بھی ضرور ہوں، یہ اسباب ہیں. لیکن بھروسہ کمپلیٹ اللہ پر ہو. بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے اسباب اختیار کرو لیکن ان کا رزلٹ، انجام اللہ پر چھوڑ دو کہ کامیاب وہ کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ گھر بیٹھا رہے کہ بس مجھے روزی رزق ملتا رہے گا اور میں کوشش نہیں کروں گا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. ایسا نہیں، اسباب اختیار کرنے ہیں، باقی آگے اللہ کامیاب کرے گا. تیسری صفت کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں بلکہ قائم کرتے ہیں. پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے. پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ بس ایسے ہی آپ آ گئے اور 2 ٹکر لگا کر زمین پر چلے گئے، نماز پڑھ لی، یہ نہیں. قائم کرنا کیا ہے کہ آپ خشوع خضوع کے ساتھ، نماز کے آداب کے ساتھ، پاکائی کی اور صفائی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہو، یہی قائم کرنا. تو نماز قائم کرنا مومن کی صفت ہے. ایسی نماز نہیں ہو بس جیسے نماز میں چوری ہوتی ہے. وہ چوری کیسے ہوتی ہے کہ ان کے جو آداب ہیں ان کو انکمپلیٹ، ان کو پورا نہ کرنا، اور جو نماز کے فرائض اور سنتیں اور واجب ہیں ان کو چھوڑتے چلے جانا، یہ چوری ہے نا. تو یہ اس میں نماز نامکمل ہوتی ہے. 5ویں صفت کیا ہے مومنوں کی کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس پر اس سے خرچ کرتے ہیں. اب اس میں 2 باتیں واضح ہو گئی. ایک بات یہ کہ کسی بندے یا مومن کسی کے پاس بھی جو بھی پیسے ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی نہیں ہوتے. کوئی بھی ملکیت ہوتی ہے اپنی ذاتی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے کہا جو ہم نے ان کو دیا ہے، ان کے پاس اپنی کچھ بھی نہیں تھی. وہ قارون کیا کہہ رہا تھا؟ قارون کہہ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی ملکیت میں نے اپنی اہلیت پر جمع کی ہے، مجھے کسی نے دی نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو ثابت کر کے دکھایا، ساری ملکیت اس کے اوپر، وہ زمین میں زندہ دھانسا جا رہا تھا. اب اس کی اپنی میرے اس کو بچا نہ سکی. تو جو ملکیت کسی کے پاس بھی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ہوتا ہے. لیکن وقتی طور پر اللہ نے اس کو مالک بنایا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ ان سے خرچ کرتے ہیں. مومن کی یہ خوبی ہے. اب مومن کی 5ویں صفت کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے اپنے پیسوں سے. تو یہ 5 صفتیں ایک مومن. اب ان کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے کہ یہی سچے مومن ہیں. اب یہ 5 صفتیں آپ کو اپنے آپ میں پیدا کرنی ہیں اور ان کے لیے بڑے درجے ہیں اپنے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے، عزت والی روزی ہے. اللہ نے ان کو بخش بھی دیا، اللہ نے ان کو عزت والی روزی بھی دے دی، رزق بھی دے دیا، ان کے درجات بھی بلند کر لیے. تو اس لیے یہ 5 صفتیں اپنے آپ میں پیدا کرو. اب یہ تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی، لیکن ایک بار پھر میں آپ کو یہ مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. پہلی صفت کیا تھی؟ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کی دلیں ڈر جاتی ہیں. دوسری صفت کیا تھی؟ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تیسری صفت کیا تھی؟ کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. چوتھی صفت کیا تھی؟ کہ نماز قائم کرتے ہیں. 5ویں صفت کیا تھی خوبی؟ 5ویں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مال خرچ کرتے ہیں. یہ 5 صفتیں تھی مومنوں کی. یہ دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا. اب اس ٹاپک کا تیسرا حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو، جو لوگ غزوہ بدر کے میدان کی طرف نکلنا تھوڑا دشوار سمجھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی
ایک قسم کو ان کو کہا ہے کہ آپ ایسا نہ کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو غزوہ کی طرف جانے کو ایسا سمجھتے گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں، وہ اس کو ناپسند کر رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ ان دونوں میں لشکر میں سے ایک لشکر آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو فتح بھی دے گا، فتح تو دونوں پر ہوگی، لیکن ایک جو لشکر کون سے دو لشکر، ایک لشکر ابو سفیان کا جو تجارت کا لشکر، تجارتی قافلہ تھا جو شام سے واپس آ رہا تھا، وہ تقریباً 150 کے اندر تھا یا اس سے قریب یا تھوڑا زیادہ، اور دوسرا لشکر جو ابو جہل کا تھا وہ کہاں سے آ رہا تھا، مکے سے آ رہا تھا ابو جہل والوں کی مدد کرنے کے لیے۔ یہ جب آپ غزوہ بدر کا تعارف پڑھیں گے نا اس میں آپ یہ بات سمجھ میں آئے گی، آگے وہ پڑھیں گے۔ تو یہ دونوں لشکر غزوہ بدر کی جگہ پر جمع ہوئے وہاں آ رہے تھے، تو اللہ نے کیا کیا، اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان یا ابو جہل دو گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، تمہارے تابع ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے اختیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، اور یہ بات اگرچہ مجرموں کو ناپسند تھی۔ اب اس سے کیا بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے وعدہ کیا کہ آپ کو ایک لشکر مسخر کر کے دوں گا، اور دوسرا لشکر کیا ہوا، وہ غزوہ بدر میں کچھ قتل کیے گئے، کچھ قیدی بنائے گئے، لیکن ایک لشکر جس کے پاس بڑی تجارت کا سامان تھا اللہ نے ان کے پاس مسخر کر دیا، اور ان میں بہت سارا مال غنیمت مسلمان کو ملا۔ وہ کون سا تھا، ابو سفیان کا لشکر جو شام سے واپس آ رہا تھا، مکے کی طرف جا رہا تھا، لیکن ان کا جو آپس میں ملنا ہوا وہ غزوہ بدر کے میدان پر ملنا ہوا۔ یہ نیکسٹ ٹاپک آئے گی اس میں ہم پڑھیں گے کہ جو غزوہ بدر کا تعارف ہے اس میں یہ بات بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا خلاصہ پہلی ٹاپک کا۔ اس میں آپ کو یہ سوال جواب بھی حل کرنے، ان کے نوٹس بھی پہلے آپ کو مل چکے ہیں۔ اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، یہ 5 صفات آپ کو لکھنی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی۔ دوسرا سوال ہے 2 گروہ سے کیا مراد ہے؟ 2 گروہ سے ایک ابو سفیان کا گروہ جو شام سے مکے کی طرف واپس آ رہا تجارتی گروہ تھا، اور دوسرا گروہ ابو جہل کا گروہ جو مکے سے ابو سفیان والوں کی مدد کے لیے آ رہا تھا، وہ ہتھیاروں سے لیس تھا، ہتھیاروں سے بھرا ہوا تھا، وہ بڑے تکبر سے نکلے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ یہ ابو جہل کا 2 گروہ۔ تو یہ سوال ہے 2 گروہ سے کیا مراد ہے، تو یہی 2 گروہ تھے، ابو جہل اور ابو سفیان کا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی ٹاپک آپ کا خلاصہ اور سوال جواب پورے ہوئے۔ اب اس کے اوپر آپ کو اسٹڈی کرنی ہے، اس میں آپ کو سوال جواب بھی حل کرنے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتائے، اور اس میں آپ کو ریڈنگ بھی کرنی ہے، اور اس کا شان نزول یاد کرنا ہے، مختصر خلاصہ بھی یاد کرنا ہے۔ یہ باتیں سوال آپ کی جو ویکلی ٹیسٹ ہوگی اس میں آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔